اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن۔ واللائی اور وہ عورتیں یئسن جو نا امید ہو گئی ہیں، من المحیض حیض آنے سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم کو شبہ ہو، فعدتہن تو ان کی عدت ہے ثلاثۃ اشہر 3 مہینے، واللائی اور ایسے ہی وہ عورتیں لم یحضن جن کو حیض نہیں آیا، وولاۃ الاحمال اور جو حمل والی ہیں، اجلہن ان کی عدت، ان یہ ہے کہ یضعن وہ جن دیں، حملہن اپنا حمل۔ ومن یتق اللہ اور جو ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ وہ کر دیتا ہے اس کے لیے، من امرہ اس کے معاملے میں، یسرا آسانی، ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ ومن یتق اللہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئات وہ دور کر دیتا ہے اس سے اس کی برائیاں، ویعظم اور بڑھا دیتا ہے لہو اس کو اجرا اس کا اجر یا اجر۔ اسکنوہن ان کو ٹھہراؤ، ان عورتوں کو ٹھہراؤ، من حیث جہاں سکنتم تم خود رہو، من وجدکم اپنی گنجائش کے مطابق، ولا تضاروہن اور تم انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن تاکہ تم ان پر تنگی کرو، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ حمل والی ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ان پر خرچ کرتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ یہاں تک کہ وہ رکھ دیں، حملہن اپنا حمل، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ تو تم دو ان کو، اجورہن ان کا بدلہ، وَاعْتَمِرُوا اور مشورہ کرو، بینکم آپس میں، بمعروف اچھے طریقے سے، وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اگر تم آپس میں ضد کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى دودھ پلائے اس بچے کو دوسری عورت، لِيُنْفِقْ چاہیے کہ خرچ کرے، ذو سعۃ وسعت والا، من سعتی اپنی وسعت کے مطابق، ومن قدر اور علیہ جس پر تنگ کر دی گئی ہو، رزق ہو اس کی روزی، فَلْيُنْفِقْ جو چاہیے خرچ کرے، مما آتاہ اللہ اس سے جو اس کو اللہ نے عطا فرمایا، لا یکلف اللہ نفساً اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا کسی شخص کو، الا مگر ما آتاہا اسی کے مطابق جو اس نے اس کو دیا ہے، سیجعل اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ کر دیں گے، بعد عسر تنگی کے بعد، سختی کے بعد، یسرا آسانی۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے۔ وہ عدت یہ بیان فرمائی کہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو، یا تو بچپن کی وجہ سے کہ وہ چھوٹی ہے ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا، یا اس وجہ سے کہ وہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، جیسے 50-55 سال کے بعد عورت کو حیض نہیں آتا، اگر اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت بیان فرمائی کہ اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اگر تم شک کرو، اگر تمہیں شک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شک ہو کہ معلوم نہیں حیض آیا ہی نہیں یا آنا بند ہو گیا ہے، فی الحال آ نہیں رہا، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور 3 مہینہ عدت سے اس کے بعد اس کی عدت گزر جائے گی، اور طلاق کے اس عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اور عورت کو حیض آتا ہے پھر اس کی عدت 3 ماہواری ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ وہ عورتیں خود کو روک کے رکھیں 3 قروء 3 حیض تک۔ پھر اس کے بعد دوسری عدت بیان فرمائی، ولاۃ الاحمال اجلہن یضعن حملہن کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ امید سے ہو، حمل سے ہو، تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے سے گزرے گی، خواہ وہ طلاق ہونے اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے یا 8-9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو، اس کی عدت بچہ پیدا ہونے سے گزرے گی۔ اور تیسری عدت وفات ہوتی ہے، جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدت بیان فرمائی کہ وہ 4 ماہ 10 دن ہے، وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا
کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو تقویٰ کا مطلب گناہوں سے بچنا بھی ہوتا ہے، جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے انسان بچے، خواہ تعلق دیکھنے سے ہو، بولنے سے ہو، پکڑنے سے ہو، سننے سے ہو، جس چیز سے بھی متعلق ہو انسان تمام گناہوں سے بچے۔ ایک تو یہ تقویٰ ہے، دوسرا دل میں اللہ ڈر خوف پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ کسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے، خواہ اس کی غلطی کی وجہ سے، شوہر کی غلطی کی وجہ سے، اسی طرح جو شوہر طلاق دے دے خواہ اپنی غلطی کی وجہ سے، بیوی کی غلطی کی وجہ سے، پھر تقویٰ اختیار کرے، اس کے بعد گناہوں میں مبتلا نہ ہو، تو وہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طرف حکم نازل فرمایا ہے، عدت گزارنا ضروری ہے۔ بعض عورتیں عدت نہیں گزارتی، ضروری نہیں سمجھتی، تو شرعی لحاظ سے عدت گزارنا ضروری ہے۔ اور عدت طلاق کی عدت کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی ہو پھر تو عورت شوہر کے سامنے رہے اور پاک صاف ہو کر رہے تاکہ اس کا دل دوبارہ اس کی طرف مائل اور رجوع کر لے۔ اگر طلاق بائن ہو تو پھر وہ پردے میں رہے۔ پھر تقویٰ ایک اور فائدہ بیان فرمایا، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرہ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی اسی رکوع میں تقویٰ کے 5 فضائل، 5 برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ متقی کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات اور مصائب سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں جن کی طرف اس کا کبھی خیال بھی نہیں جاتا۔ تیسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اس کے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اسے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور 5واں فائدہ یہ بیان فرمایا اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت تقویٰ کی یہ برکت بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو حق اور باطل کی پہچان عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا معیار اور سمجھ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ اے شوہرو جہاں تم رہو طلاق کے بعد عورت کو وہیں رکھو، اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق اسے وہیں رکھو اور گھر سے نہ نکالو اسے۔ اسی گھر میں رہنا چاہیے کہ جس میں درس کی طلاق بائن ہوئی ہو تو پھر تو عورت پردے میں رہے گی، اگر طلاق رجعی ہوئی ہو پھر عورت شوہر کے سامنے رہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لیے ہدایت فرمائی، میں ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ طلاق دینے کے بعد بھی شوہر بلا وجہ عورت کو پریشان اور تنگ نہ کرے، مثلا خرچ اسے نہ دے یا زبانی طور پہ تنگ کرے تاکہ نکلنے مجبور ہو جائے، وہ ایسا نہ کرے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، کسی بھی انسان سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے، خواہ تعلق دوستی کا ہو، رشتہ داری کا ہو، میاں بیوی کا ہو یا تعلق ملازمت کا ہو، تو اس کے بعد بھی انسان کے ذمہ جو دوسرے کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے، وہ حقوق معاف نہیں ہو جاتے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جس سے ہمارا اختلاف ہو گیا یا تعلق ختم ہو گیا تو اس کے خلاف ہر کارروائی کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کوئی حق اس کا ہمارے ذمہ نہیں ہے، تو شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر عورت کو حمل ہو، اسے طلاق ہو جائے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو تو اس وقت تک شوہر کے ذمہ اس کا خرچہ واجب ہے، اسے خرچہ دیتا رہے اور خرچہ نہ روکے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اگر عورت دودھ پلا رہی ہو بچے کو تو پہلے خرچہ واجب تھا عدت کی وجہ سے کہ عورت عدت میں ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، اب نکاح تو ختم ہو جائے گا بچہ پیدا ہونے کے بعد، عدت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر عورت دودھ پلائے بچے کو، چونکہ بچہ شرعی لحاظ سے قانونی لحاظ سے باپ کا ہوتا ہے، تو پھر بھی اس عورت کو بچے کا خرچہ دینا ضروری ہے کہ وہ اس کے مرد کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے۔ اگر نکاح میں ہو تو مفت دودھ پلانا واجب ہے، قرآن کریم میں والوالدات یرضعن اولادہن، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، لیکن جب نکاح ٹوٹ جائے تو پھر عورت کا ذمہ دودھ پلانا اس لیے واجب ہے کہ وہ مرد کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن وہ معاوضہ لینا چاہے تو وہ معاوضہ لے سکتی ہے کہ مجھے آپ ماہانہ خرچہ دیا کریں، میں آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ پھر فرمایا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالمعروف، کہ تم آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لیا کرو۔ مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت خرچہ مانگے کہ میں مرد سے کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں مجھے خرچہ دیں، تو آپس میں مشورے سے کوئی معاوضہ طے کر لیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔
رواداری کا خیال رکھیں، عورت بہت زیادہ نہ مانگے، شوہر بہت زیادہ کنجوسی بخل کا مظاہرہ نہ کرے کہ میں خرچہ نہیں دیتا، دودھ پلانا مفت پلا دیں ورنہ میں دودھ پلانے کے پیسے نہیں دوں گا، تو شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اور آپس کے تمام معاملات میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے دوسرے کی رعایت رکھتے معاملات طے کریں۔ اگر اس طرح معاملات طے کیے جائیں تو آسانی سے معاملات طے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ضد آ جاتی ہے اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا، تنگ کرنا مقصد بن جاتا ہے، پھر معاملات آپس میں بگڑ جاتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ پھر وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَاسْتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَىٰ، اگر تم میاں بیوی آپس میں لڑو، کسی بات پہ اتفاق نہ ہو، آپس میں کوئی بات طے نہ ہو کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، عورت نے شوہر خرچہ دیتا نہیں، یا دیتا ہے تو بہت کم دیتا ہے، یا عورت لینے سے انکار کرتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، تو پھر اس بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے۔ لیکن اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دودھ پلائے گی عورت، خرچہ اس کا شوہر دے گا، لیکن وہ بچہ عورت ماں سے دور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بچے کو ماں سے دور کرنا ماں پر جاتی کرنا ہے، تو اس لیے شریعت نے یہ فرمایا کہ بچہ ماں کے پاس ہی رہے گا اگر سے دودھ کی عورت پلائے۔ اسی طرح اگر یہ تفصیل فقہاء نے بیان فرمائی ہے، اگر بچے کی ماں طلاق ہونے کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ مانگتی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر شوہر چاہے کہ میں کسی اور دودھ پلواؤں، تو اگر دوسری اور خرچہ زیادہ مانگتی ہو اور بچے کی ماں خرچ کم مانگتی ہو، پھر تو بچے کی ماں دودھ پلانا ضروری ہے۔ اب اسی طرح اگر بچے کی ماں بھی اتنا ہی خرچ مانگتی ہے جتنا دوسری عورت مانگتی ہے، پھر بھی بچے کی ماں کو ہی دودھ پلانے کے لیے مقرر کرنا ضروری ہے۔ اور اگر بچے کی ماں زیادہ خرچ مانگتی ہو اور دوسری عورت خرچ کم مانگتی ہو تو پھر شوہر کو مجبور نہیں کیا جائے گا عدالتی اور قانونی لحاظ سے کہ آپ بچے کی ماں کو ہی زیادہ معاوضہ دیں، دودھ پلوائیں، بلکہ پھر دوسری عورت کو دینے کا اختیار ہوگا۔ لیکن اگر شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ذرا گنجائش دی ہو، آسانی فرمائی ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عورت کا یہ مطالبہ مان لے، اخلاقی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے اپنے گھر والوں پر۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جس کا رزق اللہ نے تنگ کر دیا ہو تو وہ خرچ کرے اس میں جو اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی دی ہوئی طاقت کے مطابق ہی اس کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ یہ بڑی حمایت ہے کہ جو گھر کے سربراہ اکثر ہیں، شوہر ہیں یا والد ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، اولاد کو میں ذرا سہولیات مہیا کروں، میں اچھی گاڑی لے کے دوں، کوٹھی بنا کر دوں، کپڑے بہت زیادہ خرید کر دوں، ذرا خرچ کروں۔ اور اس وجہ سے پھر بعض اوقات بعض لوگ حرام طریقے سے بھی دولت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں جی، بچوں کے خرچے تو پورے کرنا ضروری ہیں، جو بچے مانگیں تو ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جس شخص کی جتنی حلال آمدن ہے تو اس کے مطابق ہی بچوں میں خرچ کرے۔ اگر اس کی آمدن متوسط ہے، متوسط طریقے سے خرچ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ذرا خوشحالی عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق وہ خرچ کرے۔ اور اسی لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کا جو خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، وہ شوہر کی اپنی حالت کے مطابق واجب ہوگا۔ اگر وہ غریب آدمی ہے، خرچہ غریبوں والا واجب ہوگا۔ اگر وہ امیر آدمی ہے تو اس کے ذمہ خرچہ امیروں والا واجب ہوگا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے کہ ہر شخص ہر کام میں، ہر ذمہ داری میں اپنی طاقت کے مطابق ہی اس کا ذمہ دار ہے، ذرا کا ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ جو شخص استطاعت کے مطابق اور اعتدال سے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ نہ تو خرچ کرنے میں تنگی کرتا ہے اور نہ فضول خرچی کرتا ہے۔ بعض لوگ تنگی بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں گنجائش وسعت بہت زیادہ عطا فرمائی ہوتی ہے، پھر بھی گھر والوں کو خرچہ کو کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سہولیات کا انتظام نہیں کرتے، بعض اوقات ضروریات بھی مہیا نہیں کرتے، تو یہ بھی غلط پہلو ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا خرچ کرنے کی، زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔